خیر واللہ عالم، اگر رنگ بدل گیا تو جون سے رنگ کو سبز گنبد، موجودہ سبز گنبد یعنی گنبد شریف، جس رنگ کو پسند کرے گا ہم اسی کو آنکھوں سے لگا لیں گے. ہم نسبت کے بندے ہیں. سبز رنگ سے اسی لیے تو پیار ہے کہ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گنبد خضرا پر اس کو قبول فرمایا ہوا ہے، تو اسی لیے گنبد خضرا ہے. خضرا مانے سبز. خیر تو یہ گنبد شریف بنا، پھر منارے بنے، یا غلط العام ہے، مینارے بولتے ہیں ہم لوگ، ہے منارہ، میم پر زبر آتا ہے، عربی میں منارہ، مئذنہ بھی بولتے ہیں اس کو، تو غالباً عربی لفظ منارہ بھی. بہرحال یہ کہ وہ لفظ تلفظ صحیح جو ہے نا یہ منارہ ہے لغت کے اعتبار سے، مینارہ نہیں. ہاں مینار یا جب آئے گی تو مینار آئے گا، اور جب منارہ بولیں گے تو وہ زبر آئے گا. خیر تو منارے بنے. اچھا پھر جناب اور ترقی ہوئی تو یہ اب تو ماربل لگتا ہے. اچھا پہلے لائٹیں نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت پر وہ چراغ بھی نہیں روشن ہوتا تھا. ایک دور وہ بھی تھا، پھر بعد میں چراغ کی ترکیب بن گئی تھی، حاضر ہو گیا تھا چراغ خدمت کے لیے، نور لینے کے لیے. وہ کیا نور دے گا کسی کو؟ ہمارے آقا کو کیا نور دے گا؟ تو وہ ظاہری طور پر روشنی کی ترکیب. تو یہ عرض کر رہا تھا میں کہ پہلے کا انداز جو تھا مسجدوں کا، نہ پنکھے تھے نہ بتیاں تھی، ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی بتیاں پنکھے، نہ مائک کا سسٹم تھا کوئی. تو یہ پکی اور لینتھر کی مطلب ہے کہ مسجدیں بنانا، ماربل کی مطلب یہ سب، اس میں شیطان کچھ بھی وسوسہ نہیں ڈالتا کہ بھائی پہلے جیسی مسجد لاؤ تو ہم نماز پڑھیں گے، آپ بولو وہ. اور مائک پہ اذان بھی نہیں ہونی چاہیے، مائک پر بیان بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ مائک تھا ہی نہیں پہلے. تو یہ سب مطلب اب یہ ہو رہا ہے، تو یہ سب اوکے ہے. تو اسی لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ انداز بھی اوکے ہونا چاہیے کہ شریعت سے نہیں ٹکراتی. ہاں کوئی بات اگر شریعت سے ٹکرا جائے تو وہ رد ہے. جیسے شادی کا کوئی بھی رد نہیں کرے گا کہ شادی مت کرو. آپ بتاؤ کوئی شادی شریعت کے مطابق کرتا ہے؟ جشن ولادت تو اب بھی الحمدللہ شریعت کے مطابق منانے والے ایک نہیں لاکھوں مسلمان پڑے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ شریعت کے مطابق ہی تو منا رہے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں تو بیٹھے ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں جشن ولادت کے بہانے. یہی تو ایک بہانہ ہے نا ہمارا. تو یہ کہ شادی میں تو ہزار خرابیاں آ گئی. بغیر گناہوں کے شادی شاید کوئی لاکھوں میں کرتا ہو جس میں ایک بھی گناہ نہ ہو. بہت مشکل ہو گیا گناہ سے بچنا شادی کے اندر. لیکن کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا کہ صاحب شادی مت کرو، بلکہ بولیں گے یہ سنت ہے. تو یہ شادی جو ہے یہ میٹھی میٹھی سنت ہے. اور یہ جشن ولادت یہ تو ہمارے دل کا سرور، آنکھوں کا نور. تو بہرحال یہ اس کا انداز بدلی ہوا ہے لیکن اس کی اصل موجود ہے. اور ایک حساب سے، ایک طرح سے جشن ولادت اللہ تبارک و تعالی نے بھی منایا ہے اور عالم ارواح میں منایا ہے. عالم ارواح میں، جبکہ کوئی بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف نہیں لے آئے تھے. چنانچہ وہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرا آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور یاد کرو جب اللہ عز و جل نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس کے تحت صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت یعنی مدد کریں۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ یہ تو نبیوں سے لیا گیا عہد ہے، اور بھی آیت ہے غالباً کہ وہ عالم ارواح میں سب سے عہد لیا تھا ایمان لانے کا۔ تو خیر یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے فضائل۔ جشن ولادت میں ہوتا کیا ہے؟ جشن ولادت میں ہوتا کیا؟ فضائل تو ہوتے سرکار کے۔ ابھی جو اشعار پڑھے اس میں کیا فضائل تو ہم نے بیان کیے نا، جشن ولادت کے فضائل بیان کیے۔ اور جشن ولادت کے اس موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کتنی بڑھ جاتی ہے، عشق میں کیسا ایک ابال آتا ہے، جوش آتا ہے۔ تو اس لیے یہ جشن ولادت کا سلسلہ جو ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، سب اپنے اپنے انداز پر مناتے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس کی حکمت پوچھی گئی تو فرمایا کہ اسی روز میری ولادت ہوئی، تقریباً الفاظ یہی ہیں، اسی روز میری ولادت ہوئی، اسی روز مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اپنا یوم ولادت، کیونکہ پیر شریف کو ولادت ہوئی تھی، پیر کا دن تھا وہ، تو اپنا یوم ولادت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کے مناتے تھے۔ تو یہ ان کا منانے کا انداز تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یوم ولادت منانے کا انداز تھا، اور ہر ہفتے مناتے تھے الحمدللہ۔ تو جو عاشقان رسول ہیں الحمدللہ ان میں کئی ایسے آپ کو ملیں گے جو ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ ان میں ہی بیٹھے ہوں گے بہت سارے سائیں بھائی جو پیر شریف کو روزہ رکھتے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو نہیں رکھتے وہ بھی ہمت کریں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ بھی ہمت کریں اور ذہن بنائے کہ انشاءاللہ ہر پیر کو روزہ رکھا کریں گے انشاءاللہ۔ جشن ولادت ہم مزید سے مزید تر مناتے جائیں گے۔ وہ الانسان حریص فیما منع، انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ تو جشن ولادت سے شیطان جتنا روکے گا، جتنا ٹوکے گا، جتنا منع کرے گا، ہم اتنا مزید انشاءاللہ پکے سے پکے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جشن ولادت کا سلسلہ ہمارے ہاں۔ جب میں نے بچپن میں دیکھا ہے جس طرح ہوتا تھا مجھے اندازہ ہے، وہ مسجدوں میں بس وہ 12ویں کے 12 بیان ہوتے تھے، اس طرح کا یاد پڑتا ہے۔ وہ بھی مسجد بھی وہ جو یا رسول اللہ جن میں سب مل کے کہتے ہیں، ویسے عاشقان رسول کے سلسلے ہوں نمازیوں کے، تو ان میں یہ ہوتا تھا، ہمارے محلے کی مسجد میں ہوتا تھا۔ اور زیادہ سے زیادہ کوئی وہ علماء کے جلسے ہو جاتے تھے، جلوس ایک چھوٹا سا نکلتا تھا بندر روڈ پر، وہ بھی بہت بڑا ہو گیا جب میں جوان ہو گیا۔ اس وقت وہ دیکھا تھا
بندر روڈ پہ چھوٹا سا جلوس نکلتا تھا، آرام باغ پر وہ ختم ہو جاتا تھا۔